السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم غزوات اور سرایا اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ جب جہاد فرض ہوا یعنی فرضیت جہاد کے بعد، اور یہ مدنی دور میں ہوا اور یہ دوسری ہجری سے، یعنی کہ جب آپ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو دوسرے سال اس کا آغاز ہوا۔ تو اصل میں اس میں دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے، غزوہ اس کی جمع غزوات اور پھر سریہ اور سرایا۔ تو اس میں جو فرق مطلب جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے انہوں نے اس میں یہ مطلب فرق نکالی ہے، ڈفرینس نکالی ہے کہ غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں یا کمپین کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہو، یعنی آپ اس میں ایک حصہ بن کے آپ نے خود اس کو لیڈ کیا اور آپ اس کے ساتھ رہے۔ اور سریہ وہ ہے یا سرایا وہ مہمیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے۔ تو یہ مطلب ایک بنیادی فرق اس میں نکالی گئی ہے کہ دونوں یہ مہمیں تھی، کمپینز تھی جو مدنی دور میں سٹارٹ ہوئی تھی اور مختلف مقاصد کے لیے یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو ایک ہے غزوات اور پھر سریہ یا سرایا۔ تو ایک مطلب اس میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ ونفس نفیس جس کو ہمارے یہاں بزرگ لکھتے ہیں، اور سریہ وہ ہے جس میں آپ نے کسی صحابی کو امیر بنایا اور اس کے ساتھ روانہ کیا، یعنی سریہ یا باس اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے کسی صحابی کو اس کا سربراہ بنایا اور اس کمپین اس مہم کو روانہ کیا۔ اچھا، اب اس میں مطلب اصل میں بیک گراؤنڈ میں جانے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب اصحاب رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ مطلب ہجرت کر کے آئے تو جو مکہ کی قریش مطلب ان کی جو اسٹیٹ تھی ان کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ان کے مد مقابل جن لوگوں پہ انہوں نے برسوں ظلم و ستم کیا تھا وہ وہاں سے نکل کے ایک جگہ طاقت بن جائے، تو وہ مطلب یہ ان کے لیے برداشت کی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو طاقت بننے سے روکا جائے۔ پہلے انہوں نے مکہ میں یہ کوشش کی اور پھر جب مدینہ میں مسلمان پہنچے تو انہوں نے اسی طرح سے مطلب وہاں پہ بھی یہی کیا کہ مطلب وہاں کے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ ان کے خلاف اٹھ جائے۔ تو اس میں مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا لیڈر تھا بڑا، جس کے بارے میں پہلے پارٹ میں بھی بات کی تھی، عبداللہ ابن ابی، تو اس کو ایک خط لیٹر اس کو لکھی مکہ کے قریش نے کہ جو آپ کے پاس مطلب یہ جو ہمارے مطلب لوگ آئے ہیں وہ تو یہ لکھنے والے تھے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابی، تو انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ آپ نے ان کو پناہ دی، اگر آپ ان کو وہاں سے نہ نکالے تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں۔ تو عبداللہ ابن ابی تو اس نے مطلب وہ تو پہلے سے جس میں ہم نے بات کی کہ وہ منافق آدمی تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مطلب اطلاع ملی تو آپ نے اس سے بات کی کہ جب اگر جنگ ہوئی تو اس میں آپ کے لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو میرے ساتھ مل کے لڑنا ہے مکہ کے قریش کے خلاف۔ تو یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کا جو پلان تھا اس کو ناکارہ کیا کہ آپ کو اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا ہوگا، کیونکہ اوس اور خزرج میں بڑے مطلب جو معتبر صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب اس میں عبداللہ ابن ابی کو اکسانے میں یا اس کو جنگ کے لیے تیار کرنے میں جب یہ ناکام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے دوسری کوشش کی، وہ یہ تھی کہ مطلب جو وہاں پہ یہ جو یہودی تھے، یہود کو انہوں نے اسی طرح سے ایک خط لکھا اور ان کو کہا کہ مطلب ہمارے آدمی آپ کے پاس سے آپ نے ان کو پناہ دی ہے، تو اگر آپ ان کو وہاں سے نہ نکالو گے تو پھر ہم مطلب تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو یہ جب دھمکیاں دے رہے تھے وہ مطلب پہلے انہوں نے اس کو دھمکی دی عبداللہ ابن ابی کو، اب ان نے یہود کو دھمکی دی۔ تو اس سے بھی یہی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ ان کا معاہدہ تھا لیکن وہ تو اس کے لیے تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور کہا کہ مطلب ہم آپ کے 30 اصحاب کو لے کر آئیے، یعنی اپنے 30 اصحاب کو لے کر، اور ہم بھی اپنے یہ جو ان کے بڑے تھے علماء کو لے کے آئیں گے۔
تو پھر جو بنو نذیر کے لوگ تھے انہوں نے اس کا مطلب یہ کیا کہ اگر وہ ہمارے علماء آپ کی بات مطلب آپ نے ان کو قائل کیا تو ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن کیونکہ وہ یہود مطلب ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن اصل میں ان کا بھی یہی تھا کہ وہ وہاں سے ان کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے. تو اسی لیے کیونکہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی پہلے سے ہی بڑی مطلب ان کے ساتھ ان کے معاشی تعلقات تھے، اکنامک الائنس تھا ان کا. اور پھر اس میں بھی جب وہ ناکام ہوئے کیونکہ وہ اس کو نکال نہیں پائے، پھر انہوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو ایک خط لکھا. تو خط میں انہوں نے یہی لکھا کہ مطلب ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. اب اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ حضرت جو یہ سعد ابن معاذ تھے یہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے. تو ان کا دوست تھا وہاں پہ امیہ ابن خلف، تو اس کے ساتھ ہی اس نے اس کو کہا کہ آپ مجھے کسی تنہائی ٹائم میں کعبہ مطلب حرم میں لے جائے. تو جب وہ ان کو لے کے گئے تو اسی ٹائم وہاں پہ ابو جہل پہنچا اور اس نے مطلب جو امیہ ابن خلف اس سے کہا کہ آپ اپنے دشمن کو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہو. اور پھر ان کے بعد مطلب تیز کلامی ہوئی حضرت سعد اور پھر یہ جو ابو جہل تھا. تو اس پہ دو بڑی باتیں ہو گئی تھی وہاں پہ جو امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. وہ یہ کہ سعد بن معاذ کو جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مطلب اگر آپ میرے یہ اس میں امیہ ابن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو ہم آپ کو قتل کر دیتے. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے ساتھ آپ یہ جنگ کرو گے یعنی ستاتے رہو گے تو آپ کے جو قافلے جاتے ہیں شام کو، جب آپ کے قافلے تجارت کے تو مدینہ سے ہو کے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے وہ راستہ بند کرتے ہیں. کیونکہ پہلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ اتنا ٹریڈ کی امپورٹنس مکہ کے مطلب لوگوں کے لیے ٹریڈ انتہائی ضروری تھا، یعنی ان کی زندگی کا دار و مدار تجارت پہ تھا. اور وہی اس پہ مطلب سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ جنگ کرو گے یا ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے تو ہم آپ کا شام جانے کا راستہ بند کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس طرح آج ہمارے یہاں اکنامک بلاکیڈ ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کا کہ اس پہ سینکشنز لگائی جاتی ہے کہ اس سے کوئی تجارت وغیرہ نہیں کرے گا. تو یہی ساتھ تو مطلب بنیادی بات اس میں یہی تھی کہ ہم آپ کو پھر تجارت کرنے نہیں دیں گے. تو یہ مطلب قریش کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کیونکہ دار و مدار اسی پہ تھا. اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم نے اس پہ بات کی کہ آپ نے مہم میں روانہ کی، یا تو آپ خود شریک ہو گئے جس کو غزوہ اور اس کی جمع غزوات کہتے ہیں، اور یا تو آپ نے کسی دستے یعنی وہ تو فوج مطلب ہتھیار لے کے جاتے اور اس میں آپ کسی صحابی کو اس کا ہیڈ بنا کے بیچتے تو اس کو سریہ یا ان کو سرایا کہا جاتا ہے. تو جو اولین ہوئے تھے ان میں مطلب انصار نہیں تھے بلکہ اس میں مہاجر مطلب جاتے تھے جو صحابی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو وہ انہی مطلب شروعات کے جو یہ مطلب مہم میں یہ کمپینز ہوئی ان میں مہاجر جاتے تھے. تو اب اس میں یہ کہ تعداد کتنی ہے تو اس میں ایک بات مطلب یہ بڑی ضروری ہے کہ غزوات اور سرایا کی جو تعداد ہے اس میں اختلاف ہے. اور اختلاف پہ جو تحقیق ہوئی ہے وہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب کہیں ایک مہم میں 2-3 جگہ پہ مطلب ایسے واقعات ہو گئے کہ 2-3 جگہ سے مطلب ایک آمنا سامنا ہو گیا. تو اب کچھ یہ جو اسکالرس ہیں انہوں نے لکھا اس کو ایک غزوہ یا ایک سریہ، لیکن کچھ نے اس کو 2 یا 3. تو اس طرح سے ان مطلب غزوات اور سرایا کی تعداد میں جو نمبرنگ ان کی ہے یعنی ان کی کل کتنی تعداد تھی اس پہ اختلاف ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ مطلب ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے جب اس پہ تعداد پہ جب لکھا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھے کہ ابن اسحاق، امام احمد، بخاری، مسلم یہ تمام لکھتے ہیں کہ 17 غزوات ہو گئے تھے، یعنی 17 وہ مہم میں وہ جنگیں ہو گئی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ شریک تھے بنفس نفی جس کو. اچھا ایک اور بات اس میں کہ کمپین یعنی غزوہ یا سریہ تو اس سے جنگ مطلب نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑائی قتال ہوا اس میں دونوں طرف سے فریقین یعنی کفار سے کوئی مرا ہو یا مسلمانوں کا کوئی شہید ہوا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. تو غزوہ میں بھی یہ ضروری نہیں ہے نہ سریہ میں کہ آپ آمنا سامنا ہو گیا اس کے بعد لڑائی ہو گئی اور پھر وہاں پہ لوگ مارے گئے، تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. صرف یہ کہ ایک ہی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شریک ہونا اور اس کا مطلب لیڈ کرنا اور یہاں کسی صحابی کو بھیجنا.
تو اب آپ دیکھیے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد 19 ہے، یعنی اگر باقیوں نے 17 لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 19 ہے۔ اچھا ابن سعد اور اسی طرح سے مطلب طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں، اور واقدی وغیرہ انہوں نے 27 تو آپ دیکھیے کسی نے 17، کسی نے اس کو 19 اور کچھ نے 27 اس کو لکھا ہے۔ اچھا اسی طرح سریہ میں بھی آپ دیکھیے واقدی لکھتے ہیں جو بڑے مورخ ہیں، انہوں نے 47 سرایا۔ اچھا ابن عبد البر نے 35، ابن اسحاق نے 36، اور اسی طرح سے کچھ نے تو 70 سے لے کے 100 تک سریہ مطلب ان کو نقل کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہم نے بات کی تھی کہ کیوں یہ اختلاف ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ مطلب کسی مہم کو مطلب اس میں 2-3 واقعات ایونٹس ہو گئے، تو کسی نے اس کو 1 شمار کیا اور کسی نے اس کو 2 یا 3، تو اس وجہ سے اس پہ اختلاف ہو گیا ہے۔ اچھا اب ہم نے بات کی کہ مطلب یہ 27 غزوات تھے، تو اس میں بنیادی بات جو ہم نے سمجھائی کہ ضروری نہیں ہے کہ قتال یا لڑائی ہوئی ہو، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کفار کے ساتھ یہ جو غزوات جس میں آپ نے لیڈ کیا، کمانڈ کیا، تو اس میں 9 غزوات میں لڑائی ہو گئی کفار کے ساتھ۔ تو جو 17 19 یا جو 27 نقل کے گئے ہیں، تو ان میں صرف 9 میں لڑائی ہو گئی تھی۔ تو اس میں بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ تو یہ جو بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف، صرف ان غزوات میں کفار کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ تو یہ بڑی مطلب صرف یہ نہیں سمجھنا ہے کہ غزوہ مطلب مہم ہو گئی تو پھر اس میں لڑائیاں لوگ مارے گئے، تو اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل پہ کس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے اور کہاں پہ، مطلب ہم ایک مطلب یہ جو بیٹل ہے، غزوہ ہے، اس پہ الگ الگ سے بات کریں گے۔ تو اچھا کچھ نے تو فتح مکہ مطلب کیونکہ اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو کچھ نے اس کو بھی، لیکن کیونکہ 2-4 لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے، تو مطلب فتح مکہ میں بھی کوئی آل آؤٹ وار نہیں ہوا، تو کہ اس میں تلواریاں بہت سارے لوگ جس میں کفار کے مارے گئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے شہید ہوئے، اس لیے کچھ نے تو فتح مکہ کو بھی اس میں، یعنی اس میں بھی کفار کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا اب ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں یا کچھ ایسا جو شدت پسند مزاج رکھتے ہیں، تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو ان کی مطلب بڑی کمزور اقتصادی معاشی حالات، یعنی اکنامکلی وہ بڑے پور تھے، بہت کمزور تھے، تو پھر انہوں نے معاذ اللہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب وہاں سے قافلہ جاتا تھا، جب مکہ سے ان کا قریش کا ٹریڈنگ کوئی کاروان جاتا تھا، وہ شام کے لیے جاتا تھا، تو مسلمان اس پہ ریڈ لگاتے، اس کو لوٹتے۔ تو یہ اس طرح کی مطلب وہ جو ایک ایکسٹریمزم کا ایک اس کو مطلب وہ ایک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو 17 مہینوں تک کوئی مہم جاری نہیں ہوئی تھی، یعنی جب مسلمان مکہ سے اس پہ مواقعات پہ ہم نے بات کی کس طرح سے معاشی حالات مکہ کے لوگوں کے مدینہ میں تھے، تو کوئی 16-17 مہینوں تک تو کوئی لڑائی نہیں تھی۔ تو اس طرح مطلب اگر یہ بات مانی جائے تو پھر تو معاذ اللہ وہ سارے لوگ فاقوں سے مرنے چاہیے تھے، کیونکہ مطلب 17 مہینے تک ان کے پاس اگر اس لاجک کے حساب سے کچھ نہیں تھا۔ اچھا پھر ٹریڈ بہت زیادہ ضروری تھا، یعنی کہ مسلمان اس پہ ٹریڈ ختم کرنا چاہتے، کیونکہ مکہ سے جب لوگ آئے تھے وہ خود تاجر تھے، تجار تھے، ابوبکر صدیق تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، یہ سارے تجارت کرتے تھے۔ تو یہ مطلب کبھی ان کی پالیسی نہیں ہو سکتی کہ وہ ٹریڈ کو ڈسرپٹ کرتے۔ اچھا اسی طرح سے اس پہ جب تحقیق ہو گئی ہے کہ جب جن غزوات میں یا سرایا میں مسلمانوں کے ہاتھ کوئی مال غنیمت لگا ہو، تو وہ اتنا بڑا یعنی اس اماؤنٹ کا نہیں تھا کہ اس سے کوئی بڑا امپائر چلاتے ہو، یعنی کوئی اتنا زیادہ اس سے مال، وہ تھوڑا تھوڑا مال ہوتا تھا جب کسی جگہ ان کے ہاتھ لگا، جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو اصل میں اس میں بات یہ سمجھنی ہے کہ مکہ کے لوگوں کی سٹیٹ تھی، تو پھر مدینہ میں بھی ایک سٹیٹ بن گئی۔ تو اب ہم کو اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا ہے کہ 2 سٹیٹس اپنے آمنے سامنے ہیں، یعنی بالکل ایک دوسرے کے سامنے اب 2 سٹیٹس کھڑے ہو گئی۔ تو اب قریش کی جو بنیادی بات جو ان کا پاور سٹرنگ تھا وہ ٹریڈ تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب
اس کو لگاتار ان پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جب وہ ٹریڈ مطلب ان پہ اس کا ڈیفیسٹ یعنی جب ان کا تجارت کم ہو جائے گا یا ان کے لیے جب وہ انسیف روٹ ہو جائے گا تو اس سے تو یہی ہو جائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسی طرح جب ان کے لیے سیکیورٹی تھرٹ بن جائے تو ٹریڈ تو اس کا والیوم کم ہوگا. تو اب ٹریڈ مطلب جب اس کا والیوم کم ہوگا تو یقیناً جو ان کی وہ پیسہ تھا, جو مال تھا, جو وہ ہتھیار پہ یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں پہ لگاتے تھے تو ضرور اس میں بھی کمی آ جاتی. تو آپ کو اس کو اس طرح آج یہاں پہ اکنامک سینکشنز کسی مثال یہاں پر آپ ایران کو دیکھ لیجئے یا پاکستان پہ کبھی کبھار ہوتا ہے یا دوسرے یا مطلب کمیونسٹ جو کنٹریز جس پہ یو ایس وغیرہ جو کیپٹلسٹ بلاک کی کنٹری تھی وہ یہ لگاتے ہیں, یا اسرائیل بھی فلسطین پہ لگاتا ہے. تو یہ ساری مطلب ان کے ساتھ تجارت کو بند کرتے ہیں تاکہ وہ پاور نہ بنے. تو اسی طرح سے مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی معاذ اللہ لوٹ مار کا کوئی کاروبار بنانا چاہتے, کیونکہ ایک مطلب قافلہ تھا جس میں ابو جہل تھا تو 300 لوگ اس نے سیکیورٹی کے لیے رکھے تھے. جب مسلمان اس پہ مطلب پیچھے ان کے آگے چیز کے لیے تو اس میں 30 لوگ تھے. تو یعنی آپ سمجھے ایک مسلمان کے مقابلے میں مکہ کے قریباً 10 لوگ تھے. تو یہ تو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے وہ گئے تھے. تو ہر مہم میں ایسا ہی مطلب ریشو تھا کہ مسلمانوں کی بہت بالکل مطلب کوئی 5% یا 10% یا اسی طرح کی مطلب ان کی اسٹرنگتھ ہوتی تھی بمقابلہ قریش. تو میں مطلب اس میں یہاں جو اسکالرز اس میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان پہ پریشر بلڈ ہو. پھر کیونکہ مسلمانوں کا مقدس مقام وہاں پہ تھا, کعبہ تھا, ان کے گھر یہ سارے تو وہیں پہ تھے. تو اس طرح لگاتار اس پہ پریشر بلڈ کرتے تاکہ وہ بالکل ایک جس کو وہ کہتے ہیں کہ آن نیز وہ گھٹنوں پہ آ جاتے اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں بند کرتے. تو اس پہ آگے چل کے ہم مطلب ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد بدر پہ بات کریں گے, اور پھر ہر جو مطلب غزوہ سریہ اس پہ ہم الگ الگ سے بات کریں گے. تو آج اس کو انٹروڈیوس کرنا, اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ میں. تو اسی پہ آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.